بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روى الأئمة مسلم والنسائي وابن خزيمة والبيهقي رحمهم الله تعالى عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں جمعہ کی فرضیت کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش اللہ کی توفیق سے کی گئی. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے دو باتیں عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا. پہلی بات، جو شخص جمعہ کی ادائیگی میں کوتاہی اور سستی کرتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا. آپ کے ارشادات عالیہ میں سے 3 اللہ کی توفیق سے ایک ایک کر کے باحوالہ سنتے ہیں. آپ کا پہلا ارشاد گرامی جو ابتدا میں پڑھا گیا، حضرات ائمہ مسلم، نسائی، ابن خزیمہ اور بیہقی رحمہم اللہ تعالی نے اسے روایت کیا. حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقیناً لوگ جمعہ کو چھوڑنا ترک کر دیں گے، یقیناً لوگ جمعہ کو چھوڑنا ضرور ترک کر دیں گے، یا اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے، اور پھر وہ یقیناً ضرور غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر توجہ فرمائیں، دو باتوں میں سے ایک بات کا ہونا یقینی ہے کہ آپ کہتے ہیں ون آف دا ٹو، اور کوئی چوائس نہیں، اور یہ بات تمام مرد لوگوں کے لیے ہے۔ 4 اقسام کے لوگ جن پر جمعہ فرض نہیں، جن کا ذکر ہو چکا ہے، ان کو چھوڑ کر ہر شخص پر یہ بات چسپاں ہے، اگر وہ اس حدیث کی زد میں آتا ہے۔ میری تمنا ہے کہ میں آپ خطبہ جمعہ سے یہ پیغام اپنے لیے اور اپنی اولادوں اور نسلوں کے لیے لے کے جائیں۔ خطبہ جمعہ کا مقصد ٹوپی سر پہ رکھیں، سفید کپڑے پہنے آئیں اور چلے جائیں، صرف یہ نہیں، کچھ لے کے جائیں۔ کہنے والا بھی اور سننے والے بھی توجہ فرمائیے، دو میں سے ایک بات یقینی ہے۔ پہلی بات کہ جمعہ کو نہ چھوڑیں، اس کا اہتمام کریں، الحمدللہ۔ اگر یہ نہ کیا تو پھر اللہ کی طرف سے دو باتوں نے ہونا ہی ہونا ہے۔ پہلی بات، جمعہ کے بارے میں کوتاہی کرنے والے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ اب جس کے دل پر سیل لگے، جبار و قہار رب کی، سی ڈی اے والے آفس کو سیل کر جائیں، اس کو کھلوانے کے لیے کچھ دقت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا کچھ چلتا ہے؟ اس کے باوجود بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے دلوں پر ساری کائنات کے شو روموں سے ایک ایماندار کا دل زیادہ کی، جب دلوں پر مہر لگ جائے تو پھر کیا حال ہو۔ اور توجہ فرمائیے، بات میں کس قدر زور ہے، لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ، گرامر کی بات لیکن انشاءاللہ سمجھی جائے گی۔ لام کا معنی یقیناً، لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ، یہ نون پر جو شد ہے اس کا معنی ہے ضرور۔ اور نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں، یقیناً نہ بھی کہیں، ضرور نہ بھی کہیں، ان کی بات یقیناً، یقیناً ضرور۔ ان کے دلوں پر کون مہر لگائے گا؟ کسی چھوٹے آفیسر نے سیل کیا، بڑے سے سیل کو کھلوا لیا، اب اللہ کی سیل لگائی ہوئی کون اس کو کھول سکتا؟ ہم جو آتے ہیں وہ بھی ہوش میں آ جائیں، اور جو نہیں آتے ان تک پیغام پہنچائیے، وہ بھی ہوش میں آ جائیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، بات کا مقصد یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں آ جائے، جن کی بالغ اولادیں، بالغ بچے اس وقت مسجدوں میں نہیں۔ رشتہ صاحب ایسے ہے کہ میں اپنی اولاد کا ذمہ دار ہوں، آپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، میرا اور آپ کا آنا کافی نہیں۔ کیا آپ یا میں پسند کرتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے دلوں پر، سینے پر مہر لگ جائے، اور لگانے والے اللہ ہوں؟
لیکن یہ قاعدہ ہے، اس سے خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات واضح ہو رہی۔ دوسری بات کیا ہوگی؟ ثم لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، پھر وہ ضرور یقیناً، پھر وہی انداز، ضرور یقیناً کیا ہو جائے گا؟ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ اور شاید یہاں جو غافلین کا معنی ہے، نامی گرامی، معمولی غافلوں میں نہیں، سہیل صاحب، معمولی غافلوں میں نہیں، پھر وہ نامی گرامی غافل لوگوں میں یقیناً ضرور ہو جائیں گے۔ اگر اور کوئی بات نہ ہو، صرف ایک یہ حدیث جمعہ کے لیے آنے میں کوتاہی کے روکنے یہ کافی ہے یا نہیں کافی؟ مزید سماعت فرمائیے آج کے سبق کی دوسری حدیث۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم، چار محدثین نے، ابو داؤد، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے رحمہم اللہ تعالی حضرت ابو جعد الضمری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جس شخص نے 3 جمعے چھوڑے، اور دیکھیے ہمارے دین میں انسانی حالات کا خیال رکھا جائے، تہاونا بہا، سستی کرتے ہوئے، جمعہ کو اہمیت نہ دیتے ہوئے، اب جو مجبور ہے، ہسپتال میں پڑا ہے، ایمرجنسی میں حرکت نہیں کر سکتا، انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ کسی ایسے مریض کے پاس ہے، چھوڑے تو اس کی جان کو خدشہ ہے یا اس کی بیماری میں اضافہ ہے، انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مہمان آ گئے، میٹنگ آ گئی، اور نہیں اس سے اوپر پورا سیمسٹر ہی جو میں ضائع کر رہا، اس سیمسٹر میں کہاں سے خیر آئے گی؟ جس شخص نے 3 جمعوں کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہوئے چھوڑے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے۔ تیسری حدیث شریف، حضرات ائمہ احمد اور ابن ماجہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الجمعة صلاة من غیر ضرورہ طبع اللہ علی قلبہ۔ جس شخص نے جمعہ 3 مرتبہ بغیر ضرورت کے چھوڑا، اور یہاں ضرورت کا معنی یہ نہیں کہ اسکول ایسا ہے وہاں چھٹی 2 بجے، اگر اس اسکول میں داخل نہ کروائیں گے تو میں مر جاؤں گا یا بچے مر جائیں گے۔ ضرورت کا معنی ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، آدمی بے بس ہے۔ جس شخص نے 3 جمعے بغیر ضرورت کے چھوڑے، کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ تو آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ، جمعہ کی حاضری کے لیے عاقل بالغ مردوں کے لیے کوتاہی کرنا، سستی کرنا نہایت ہی خطرناک بات۔
اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر کا لگنا ہے اور غافلوں میں شامل ہونا ہے۔ آج کی گفتگو کا دوسرا نقطہ جمعہ کے لیے اہتمام سے، توجہ سے جلد آنے کی کوشش کرنا، اس کی کیا شان و عظمت۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان سنت کے خوشبوؤں سے معطر باغ مبارک کی طرف۔ 3 احادیث اللہ کی توفیق سے اور ایک واقعہ اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ پہلی حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان يوم الجمعہ كان على كل باب من ابواب المساجد ملائکہ یکتبون الاول فالاول۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں، جیسے جیسے لوگ آتے ہیں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ویسے ویسے وہ فرشتے ان کے نام درج کرتے رہتے ہیں۔ اب پھر کیا ہے؟ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام بیٹھ گیا، کہاں؟ جواب دیجئے، ممبر پر۔ بس جب امام ممبر پر بیٹھ گیا، طووا الصحف، جس رجسٹر میں کاپ اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے، فرشتے لکھ رہے تھے، بند کر دیا۔ یستمعون الذکر، آپ حضرات ہی خطبہ نہیں سن رہے، اللہ کے فرشتے بھی سنتے۔ فرمایا جب امام منبر پہ آ گیا، فرشتوں نے وہ دفتر، وہ رجسٹر جس میں نام لکھتے تھے، بند کر دیا اور نصیحت کو سننے لگے۔ اور خطیب حضرات بھی، میں اور دیگر خطیب حضرات اللہ سے ڈریں، منبر پر کس سے کہانیاں، اپنے باپ اور ماں کی کہانیاں نہ سنائیں۔ لوگ آئے ہیں، ان کو کچھ دینے کے لیے جد و جہد کریں، پہلے سے کوشش کریں، لوگوں کا وقت برباد نہ کریں۔ اللہ کے فرشتے بھی سن رہے۔ اب سنیے مزید، فرمایا وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُحْدِي بَدَنَهُ، جو شخص سب سے پہلے آتا ہے، بہت سویرے آتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک اونٹ کو ذبح کیا، اللہ کیا، ایک اونٹ کی قربانی کی۔ آج کل کتنے کا اونٹ ہے؟ کتنے کا جی؟ لاکھوں میں ہے قیمت۔ جمعہ کے لیے پہلے آنے والے اللہ کے ہاں ایسے ہیں جیسے اونٹ کی قربانی کی۔ ثم کالذی یہدی بقرہ، پھر اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گائے کی قربانی دی۔ ثم کالذی یہدی الکبش، نمبر 3، یہ نمبر 3 میری طرف سے تشریح کے لیے ہے۔ پھر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے ایک مینڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ ثم کالذی یہدی الدجاجہ، پھر اس شخص کی طرح ہے جس نے مرغی اللہ کے لیے قربانی کی۔ ثم کالذی یہدی البیضہ، پھر اس کے بعد 5واں وہ ہے جس نے ایک انڈے کی قربانی کی۔ اور اس کے بعد، اور وہ حضرات
جو امام کے خطبہ شروع کرنے کے بعد تشریف لاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے منبر پر آ گیا، پہلے تو سن چکے کہ رجسٹر بند کر دیے گئے، ایک دوسری روایت میں رجسٹروں کو اٹھا لیا گیا۔ جو بات میں سمجھا ہوں، اللہ مجھے غلطی سے بچائے، کہ وہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں رہتے۔ بات واضح ہو رہی، اللہ کرے کہ میں غلطی نہ کروں۔ اب فرشتے تو کہاں آ گئے؟ ذکر کے سننے کے لیے، اور رجسٹروں کو اٹھا لیا۔ کیسے؟ اللہ بہتر جانے۔ دوسری حدیث شریف امام ابن ماجہ نے رحمہ اللہ حضرت علقمہ رحمہ اللہ سے روایت کیا، میں عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ نماز کے لیے آیا، اور نماز سے مراد جمعہ کے دن کی نماز۔ فوجد ثلاثة قد سبقوا، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کیا وہ لوگ تھے، ان کی سوچ کہاں تھی اور میری، اور آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ، ہماری سوچ کیا۔ عبداللہ آئے رضی اللہ عنہ، دیکھا مسجد میں ان سے پہلے کتنے لوگ ہیں؟ بولو، کبھی میں آپ نے بھی جمعہ کے لیے آئے تو گنا ہے؟ ہوش ہی نہیں۔ اس بارے میں غور و فکر زندگی کتاب سے ہی خارج ہے۔ اور یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں 3 لوگ ان سے پہلے آ گئے۔ فرمایا رابع اربع، 4 کا چوتھا۔ کیا مطلب؟ اب مسجد میں کتنے لوگ ہیں؟ بولو، زور سے بولو۔ اور میں 4 میں سے چوتھا ہوں، 1 2 3 تو نہیں، نمبر 4۔ اور پھر فرمایا وما رابع اربع ببعید، اور 4 میں سے چوتھا بھی زیادہ دور نہیں۔ کیا مطلب کوکر صاحب جی؟ اور 4 میں سے چوتھا زیادہ دور نہیں۔ پھر خود ہی اس بات کی تشریح بیان کیا، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا اللہ مجھے ٹھیک بات پہنچانے کی توفیق، اور مجھے اور سننے والوں کو اس سے فیض پانے والوں میں، اور ہماری اولادوں کو اس سے فیض پانے والوں میں شامل فرما۔ پوری توجہ کی، پوری توجہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اللہ کے قریب کس طرح ہوں گے، ان کی جو درجہ بندی ہے کیسے ہوگی؟ رشتہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ گریڈنگ۔ ان کی گریڈنگ کیسے ہوگی؟ لا الہ الا اللہ، ان کے جمعہ کے لیے آنے کے اعتبار سے ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ معلوم نہیں میں بات والد خان صاحب بات بازو یقین، روز قیامت لوگوں کے اللہ کے قریب ہونے کی درجہ بندی، ان کی گریڈنگ کس اعتبار سے بھی؟ سب بولو، ظہیر صاحب اونچی بولو، جمعہ کے لیے آنے کے اعتبار سے۔ تو کیا ہوگا؟ الاول والثانی والثالث، جو سب سے پہلے جمعہ کے لیے آیا کرتا تھا وہ اللہ سے قرب میں سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ اس سے آگے میرے پاس کچھ اللہ ہی جانے کیسے ہو۔
اور جو روز قیامت اللہ کے اتنا قریب ہوگا پھر اسے کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، اللہ اکبر، کائنات کے رب گواہ ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس اسٹیٹس کا، اس اعزاز کا تصور بھی ٹھیک طرح نہیں کر سکتے۔ پھر سنیے، بے شک لوگ روز قیامت اللہ کے ہاں قرب میں جمعہ کے لیے آنے کے حوالے سے ہوں گے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، اور پھر انہوں نے بیان فرمایا، اور چار کا چوتھا، اور چوتھا بھی کچھ دور نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہیں فکر ہے اپنی، ان کے آنے میں کتنا نمبر تھا وسیم صاحب؟ تو حدیث شریف سنا رہے ہیں، تو انہوں نے بیان کیا، وما رابع اربع ببعید، میں یاد کروں، آپ بھی یاد کریں، کبھی میرا آپ کا جمعہ کے لیے آنے میں نمبر 1 ہوا ہے؟ جس کا ہوا ہے ہاتھ کھڑا کریں، میں خطبہ چھوڑ کے اس کی پیشانی چھوڑوں۔ کبھی نمبر 2، کبھی نمبر 3، کبھی نمبر 4، نہیں، کبھی میں آپ نے اس مقابلہ میں، اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کا سوچا؟ اللہ کے لیے میں آپ سوچیں، اس سوچنے میں میری اور آپ کی خیر ہے۔ آج کے سبق کی تیسری حدیث، ایک سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک سے ایک بڑھ کر شاندار۔ اگر اللہ دل سیدھا رکھے تو دل چاہے بار بار اسے سنتے اور سناتے رہیں، یہاں تک کہ دنیا سے روانہ ہو جائے۔ حضرات ائمہ 4 محدثین نے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، اور ان 4 کے مجموعہ کو محدثین کہتے ہیں السنن الاربع۔ ان 4 محدثین نے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ وقت ہوا چاہتا ہے یہی بات روکتا ہوں، انشاءاللہ الرحمن اسی بات سے آئندہ خطبہ کا آغاز ہوگا، اور اللہ مالک سے التجا ہے جو سن رہے ہیں اسے ہمارے نصیب میں بھی فرمائے، سننے اور سنانے پر نہ رک جائیں، اللہ میری اور آپ کی، ہماری اولادوں کی زندگی کا اسے حصہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ ساجد بھائی، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، التجا کی گئی ہے کہ دعا فرمائیے، اللہ مالک ہماری اس والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری اس محترمہ والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہماری تمام بیماریوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ درخواست بھی کی ہے کہ ان کے کاروبار کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں فراخ، حلال، طیب، پاکیزہ اور ہم سب کو اپنی رحمت سے حلال، پاک، طیب روزی عطا فرمائے، امت کے غریبوں کی مدد فرمائے، بابرکت، مبارک، وسیع روزی تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے، اور ایسی روزی دے
کہ انہیں سرکش اور نافرمان نہ بنائے بلکہ اپنی تابعداری میں اضافہ کا سبب بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔